شہر کراچی میں بڑھتی ہوئی وارداتیں، اسٹریٹ کرائمز، موبائل سنیچنگ، ٹارگٹ کلنگ، قتل و غارت گری، روشنیوں کا شہر تاریکی میں تبدیل کرنے کی کوششیں بہت پہلے سے ہو رہی ہے۔ جو اکنامک ہب تھا، جو پورے ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، پوری دنیا میں چیریٹی کے نام پر جس کا پہلا یا دوسرا نمبر تھا، جس شہر میں رہنے والے باسی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خاندان سے بڑھ کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے تھے، وہ شہر کس کی نظر بد سے متاثر ہوا اور یا کس نے ایسی سازش کی کہ اس ملک کو دن بدن زوال اور اندھیروں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ امن کی نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورہ قریش میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ عبادت کرو اس رب کی جس نے بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امن ہوگا تو اکانومی ترقی کرے گی اور معیشت مضبوط ہوگی۔ جب امن ہی نہیں ہوگا، یعنی انریسٹ سچویشن ہوگی، کشیدگی ہوگی، تو پھر معاشی جو میکینزم ہیں وہ بھی ڈسٹرب اور متاثر ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے شہر بیت اللہ کے لیے یہی دعا مانگی، مکے کے لیے، کہ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور پھر اس کے بعد معاش وارزق اہلہ من الثمرات۔ اب یہ جو وارداتیں ہو رہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو معیشت متاثر ہو رہی ہے، سرمایہ کار اور انویسٹر کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر انویسٹمنٹ نہ کرے، اور اس شہر کے متاثر ہونے کی وجہ سے پورا ملک متاثر ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات کہ نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے، اور باطل کے جو فتنے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ گیم کھیلا جاتا ہے کہ مسلمان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مثبت صلاحیتیں منفی چیزوں میں ڈائیورٹ ہو جائے، اور وہ اسی کو موضوع بحث بنائیں، ہاٹ ایشوز بنائیں، ریٹنگ اور رینکنگ کے لیے ایسی وارداتوں کو اور ان ویڈیوز کو بار بار وائرل کرنا۔ اس سے ہمارے بچوں پر، اس سے ہماری یوتھ پر کیا اثر ہوگا، کیا اس کے نقصانات ہوں گے، کیا اثرات بد ہوں گے، ان تمام چیزوں سے کوئی غرض و غایت نہیں۔ کوئی پیمرا کا جیورسڈکشن یا ان کی کوئی رولز ریگولیشن یا ان کی کوئی لمیٹیشن نظر نہیں آتی، بس جو چیز وائرل ہو جائے اور اس کو کوئی بھی دیکھ لے، اس کے لیے ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یعنی اسلام اور ملک کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے کہ بھائی دیکھو مسلمانوں کے ملک میں یہ ہوتا ہے، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں حالات یوں ہیں۔ تو اب نقصان ہو رہا ہے ملک کا، قوم کا، عوام کا۔ ہم نے اس شہر کی بدامنی کو امن میں کیسے تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسلامی جو نظام ہے، سزاؤں کا جو نفاذ ہے، اس کو جاری کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اگر کوئی ڈاکہ مارتا ہے اور اس کی یہ عادت پختہ ہو چکی ہے تو اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹ دیا جائے، ضرورت پڑنے پر جو تعزیرات ہوتی ہیں جلا وطن کر دیا جائے، کسی کو سزا کے طور پر قید میں ڈال دیا جائے۔ جب ان سزاؤں پر امپلیمنٹیشن اور عمل درآمد ہوگا تو یہ نظام قابو میں آ جائے گا۔ اسی طرح جو ان کی پشت پناہی کرنے والے ہیں، جو لوگ ان کی بیک پر ہیں، جو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر،
جو اپنے مالی فائدے کے لیے، جو اپنے خاص اغراض و مقاصد کے لیے ایسے لوگوں کو پالتے ہیں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں، گرفتار ہونے پر ان کی ضمانتیں کراتے ہیں، پھر جیل میں انہیں مراعات دی جاتی ہیں، اور جیل کے اندر بھی ایک مافیا سسٹم بنا ہوا ہے۔ ان پشت پناہی کرنے والوں کو بھی جب سزا دی جائے گی تب جا کر یہ نظام قابو میں آئے گا، امن و امان قائم ہو۔ اور جیلوں میں بھی جو سزا یافتہ لوگ ہیں ان کی کاؤنسلنگ کا ایک طریقہ کار ہو کہ وہ چوری نہ کرے، وہ ڈکیتی نہ کرے، وہ کسی کو قتل کرنے کا سٹیپ نہ لے، وہ اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیو وے میں استعمال کرے، ان کو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، ان کو یعنی آخرت میں اللہ کے سامنے جو پیشی ہے اور جو محاسبہ ہیں اور جو سزائیں ہیں شریعت کی وہ ان کے ذہن میں ڈالی جائے۔ تو یہاں پر بجائے کاؤنسلنگ کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ نکلنے والا وہ پہلے چھوٹا مجرم ہوتا ہے پھر بڑا بن جاتا ہے اور اس سے بڑی بڑی وارداتیں وہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس کو بہت زیادہ یعنی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو لینا ہے۔ اور جب کسی ملک میں بدامنی ہوتی ہے، سرمایہ کار انویسٹمنٹ نہیں کرتے، معیشت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور لوگ خوف کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکلتے اور لوگ کھل کر اپنا کاروبار نہیں کر پاتے اور ان کی پازیٹیو صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں، تو پھر اس شہر میں تعمیراتی کام نہیں ہوتے، وہ تعمیراتی منصوبے بھی کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ تو اس کے حل کے لیے ایک تو اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہے، دوسرا ہمارا نگرانی کا اور سرویلنس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، یعنی وہ سی سی فوٹیج کیمرے ہوں تو وہ نام کی حد تک نہ ہو بلکہ وہ آپریشنل ہو اور اس کے ذریعے سے پھر ڈیٹا محفوظ کیا جائے، ریکارڈ مینٹین کیا جائے اور ان لوگوں کا تعاقب کیا جائے۔ اور پھر پولیس کا نظام بھی کہ اس میں رشوت اور اس میں سفارشی اور سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں اور تقرری نہ ہو، کہ وہ اپنے اس ملک اور قوم کی خدمت اور حفاظت کے بجائے اپنے پارٹی لیڈر کے مفادات کی جو ہے وہ کوششیں اور جنگ لڑ رہے ہوں۔ اسی طرح عدالتی نظام کو دیکھا جائے، آج دنیا میں ہمارا عدالتی نظام 130 پر چلا گیا ہے، یعنی انصاف کی فراہمی میں جسے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے تھا وہ 130ویں نمبر پر کیوں گیا؟ خوف خدا کا ایلیمنٹ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یعنی جنت اور جہنم کا تصور کیوں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنائی ہوئی ریاست مدینہ تھی، آج ہم اس کے بالکل الٹ کیوں چل رہے ہیں؟ یعنی ایک مسلمان وہ کافروں سے بھی بدتر لائف اسٹائل گزارنے پر مجبور ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو عدالتی نظام کو بھی دیکھا جائے، اور جب ان تمام چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ یہ جو بدامنی کی ایک لہر اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور اس کا دائرہ ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو ہوا دی جاتی ہے، تو یہ ایک مخصوص ایجنڈا ہے، اس کی پشت پناہی کرنے والے مخصوص گروہ ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ہمیں ایسے نیک اور صالح حکمران نصیب ہو جو اس قوم کے ساتھ، جو اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہو، سنسیئر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے شہر کو پھر سے روشنیوں کا شہر بنائے، امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ www.darsequran.com